اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے قرآن میں یا اپنے پیارے نبی کی زبان سے حکم دیا ہے، اس حکم میں یقیناً انسان کی فلاح اور کامیابی پنہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کلام میں کسی بھی حوالے سے کچھ بھی تذکرہ کر دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب اور اس کے بعد اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو اس قرآن میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نصیحت فرمائی، اور جن جن انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، یقیناً پوری انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ قرآن مجید میں تقریباً 29 انبیاؤں کا ذکر ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء جو سارے کے سارے انسانیت کو اللہ کے حکم سے ہدایت دینے کے لیے آئے، مگر چند انبیاؤں کا ذکر رب کائنات نے فرمایا، تو یقیناً ان انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں، ان کی سیرت میں، ان کے حالات اور واقعات میں ہم انسانوں کے لیے حیات ہے۔ اور انہی انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں تقریباً 69 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ذکر ہے۔ 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک، اور قرآن مجید میں ایک پوری سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے واقعات محض قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، آپ کی آزمائشوں میں سرخرو ہو جانا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کر کے ایک مقام دیا کہ جس کو امامت کا مقام کہتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، اور ہر آزمائش بھی ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، اللہ کی توفیق اور مدد سے کامیاب ہوئے، اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔
آپ کا طریقہ، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا صبر، اور پھر اس صبر پر اللہ کی مدد کا یقین، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک انسان کے لیے لازم ہیں۔ بھائی جیسے بھی حالات ہوں، وہ ان حالات میں دیکھے ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا۔ اب دیکھیے آزمائشیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش ایک والد کے لیے اس کی اولاد کی آزمائش ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش وہ بھی آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا بھائی جہاں اللہ کی محبت ہو، دوسری طرف اولاد کی محبت ہو، تو تم نے ہر حال میں جو ترجیح دینی ہے وہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے دینی ہے۔ یہ سب نکتہ ہے کہ جس نکتے پہ رب کائنات نے ان کو امامت کا درجہ دیا۔ ہم سب کے لیے آپ کی سیرت، آپ کا یہ توکل، آپ کا اللہ کی ذات پر یقین کہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب پر بھروسہ رکھے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے بھائی اگر تم باز نہیں آؤ گے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اللہ کی مدد پر یقین رکھ رہے ہیں۔ تو آج جتنی بھی صورتحال ہمارے ارد گرد ہے، ہم اس تمام صورتحال میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھ سکتے ہیں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ اس لیے رب کائنات نے ان کے بارے میں فرما دیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام صرف فرد واحد نہیں تھے، کان امہ، وہ ایک پوری کی پوری امت تھے۔ وہ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ رب سے وفاداری، وہ اللہ پر یقین، وہ اللہ کی راہ میں استقامت اس درجے پہ تھی اگر پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے وہ پوری امت کے لیے کافی ہو جائے۔ جو جذبہ، جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی ذات مبارکہ میں تھا۔ کان امہ قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بھئی ہم اللہ کے فرما بردار نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں قرآن میں ذکر ہوئی، آپ ان خوبیوں کو نوٹ کر لیجئے۔ کہیں رب نے امہ کہا، کہیں قانتا للہ کہا، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کسی بھی معاملے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ جی شرک یہ ہوتا ہے بھئی غیر اللہ کی پوجا کر لی، شرک یہ ہوتا ہے بت کے سامنے سجدہ کر لیا، شرک یہ ہوتا ہے بھئی کسی غیر کے دربار پر چلے گئے، اس سے اس طرح مانگ لیا جیسے اللہ سے مانگا۔ بھئی صرف یہ شرک نہیں ہے، اپنی خواہشات کہ اس طرح پوجا شروع کر دی کہ رب کی خواہش کو پس پشت ڈال دیا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اپنی تمناؤں، اپنی خواہش پر اتنا توکل کر لیا کہ جو میرا جی چاہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور جو اللہ چاہ رہا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ بھئی یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم شکر کریں، اللہ کی ہاں اپنے دامن کو پھیلائیں،
اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ کا شکر بھی عطا کریں، اللہ جو تو نے دیا تیرا شکر۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہو اس کے تن پہ نہ کپڑا ہو، اس کو کھانے کے لیے نہ رزق میسر ہو، اس کو چلنے کی طاقت نہ ہو، اس کا جسم مفلوج ہو جائے، اس کی بصارت ختم ہو جائے، اس کی سماعت ختم ہو جائے، اس کا گونگا پن آ جائے، ساری حواس اس کے ختم ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ ایک چیز کا شکر ادا کرنا چاہے، وہ پوری زندگی سجدے میں گزار دے، وہ اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نعمت کون سی؟ کہ اللہ نے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کر کے ان کے امتی ہونے کا شرف دے دیا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز یہ پکار اٹھیں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، تو ہم بھی اس میں شامل۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ جو نعمت زیادہ دے گا بس اس پہ شکر کریں گے۔ بھئی ہر ایک چیز پہ اللہ کا شکر۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے خاص طور پر ان کو چنا ہوا تھا۔ اللہ چنتا کب ہے؟ اور اللہ کے انتخاب کے حوالے سے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختلف آیات آ رہی ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران العالمین، اللہ نے اصطفیٰ چنا۔ ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ابراہیم اور ان کے دیگر انبیاء کو چنا تھا کہ وہ ہماری آخرت کے عقیدے کو یاد کریں۔ یہ اللہ اس وقت چنتا ہے کہ جب بندہ قابل ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ نہیں چن رہا، اس کا مطلب ہم قابلیت کھو بیٹھے، ہم مقبولیت کھو بیٹھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام قابل کیسے بنے؟ جس طرح آج کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں، ہر طرف سود کھایا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ ذرا اسی سینیریو کو دیکھ لیجئے، عراق کا شہر ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہر انسان اپنا اپنا بت بنائے بیٹھا ہے، کوئی بتوں کو فروخت کر رہا ہے، کوئی بتوں کو خرید رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، شرک عام ہے۔ اور اسی ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہ زمین نے یہ قبول نہیں کیا وہ معاشرے کے غلط رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آج ہم معاشرے کے غلط رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے، ہم اسوہ ابراہیمی سے دور ہو گئے۔ بھائی اسوہ ابراہیمی یہ ہے، اگر غلط ہو رہا ہے تم درست اور صحیح راہ کا انتخاب کرو۔ تم لوگوں کے غلط رویوں کو دیکھ کر خود غلط ہو جاؤ۔ بھئی فلاں غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کروں گا، فلاں نے گالی دے دی تو میں بھی گالی دوں گا، فلاں نے دھوکہ دیا میں اس کو اس سے بھی بڑا دھوکہ دوں گا۔ یہ اسوہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہی دیکھتے تو یقین جانیے یہ دین ہمارے پاس ایسے نہ پہنچتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے لوگو یاد رکھو میں اپنی توجہ اس رب کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، جس طرح تم شرک کر رہے ہو میں مشرک نہیں۔ یہ عالم بغاوت آپ کہہ لیں، یہ آپ اس کو اصلاح کہہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام معاشرے کے غلط رنگ میں نہیں رنگے۔ جیسے آج مغربی تہذیب کو اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
اور جو مغربی تہذیب کو اختیار کرتا ہے اور اسلامی تہذیب کو چھوڑتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا ہی اچھا ہے۔ بھائی وہ کاہے کا اچھا تو وہ انسان ہوگا جو غلط معاشرے میں رہ کر بھی اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کر جائے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دین اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا تعلق نسب سے نہیں، اس کا تعلق وراثت سے نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من بطأ بہ عملو لم یسرع بہ نسبو، یاد رکھنا جس کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دے گا اس کی نسبت اس کو آگے جنت میں لے کر نہیں جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آزر ان کے والد تھے، کچھ مفسرین کہتے ہیں ان کے چچا تھے۔ یعنی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ بت پرستی ہو رہی ہے، بت کو خریدا جا رہا ہے، بنایا جا رہا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں بھی رہ کر حق دین کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی توحید پر قائم ہو جاتے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑی خوبی رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں ایک اور ہمیں چیز ملتی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح فرماتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی، ابراہیم علیہ السلام دین کی خدمت کر رہے، توحید پر قائم ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم بڑے وفادار ہیں، جس کی وفا کا اعلان رب کائنات فرما دے، آپ سمجھ لیجئے وہ وفاداری میں کس طرح آگے ہوگا۔ اس کے باوجود اولاد نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد کا دینا یہ محض اللہ کا کام ہے۔ وہ رب ہے جو اولاد دینے پر قادر ہے، وہ رب ہے جو اولاد نہ دینے پر بھی قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری شادی کرتے ہیں ہاجرہ علیہ السلام سے، اللہ نے آخر کار بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی، اور اس وقت اولاد عطا فرمائی کہ جب ان کو مایوسی کی طرف ایک انسان جا رہا ہے، اور جب ان کی اہلیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو بالکل بانجھ ہو چکی ہوں، اولاد کیسے ہوگی۔ اس سے علماء نے نقطہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ ابراہیمی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ آج ہم اگر تھوڑی سی ہی بات پہ، اگر آج ہم کچھ ہی معاملات میں اللہ سے مایوسی کو لے لیں گے تو ہمارے ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیمی اسوہ یہ ہے بھائی مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اس لیے آج ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، ان کا حل صرف ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ انسان تھے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ باپ، یہ بیٹا، یہ پوتا، اللہ فرماتے ہیں اولی الایدی والابصار، اللہ ان کو بڑا صاحب بصیرت بنایا تھا۔ اور ان کے ہی واقعات ہم پڑھتے ہیں، ان کا ہی تذکرہ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے عملی اسوہ کو اپنے عمل کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے یقین جانی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے تو فرماتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تم اپنے دل میں ابراہیم جیسا ایمان تو لے کر آؤ، وہ رب کائنات یہ آگ کو بھی تمہارے لیے گلستہ بنا دے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
آج ہم مسلمانوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی معاشی عدم استحکام، کبھی سیاسی عدم استحکام، کبھی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کے کہنے کے اوپر جیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، آج ہمیں بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہ آگ گلستان کیسے ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال نے یہی فرمایا، بھئی آج بھی تم ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، وہ توکل پیدا کرو، وہ توحید پیدا کرو، وہ اللہ پر بھروسہ پیدا کر لو۔ جب اللہ پر بھروسہ پیدا کر لو گے، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے، غیر پر نظر نہیں ہوگی، غیر پر کوئی توجہ نہیں ہوگی، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، معاذ رب کائنات کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ رب کائنات یہ دہکتی ہوئی انگاروں کو، آگ کو بھی تمہارے لیے گلستان کر دے گا۔ یہ اصل میں آج ہمارے تمام مسائل کا حل صرف ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ میں ہی ہے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کا خلاصہ لیں جو رب کائنات نے بیان فرما دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بھئی ہماری عبادات وہ محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری جتنی بھی قربانیاں ہیں، چاہے وہ جانور کی قربانی ہے، وہ پیسوں کی قربانی ہے، وہ وقت کی قربانی ہے، محض اللہ کے لیے ہو، ہمارا جینا وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہمارا مرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ جب ایسا ہوگا یقین جانی اللہ ہم پر کرم فرمائے گا اور یہ سارے مسائل سے اللہ میں آزاد فرما دے گا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔